معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 سے 22 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ قد کان لکم آیات فی فئتین التقاتا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرات یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چند آیات کی تلاوت تھی۔ اب آیت نمبر 12 سے 22 تک کا اردو ترجمہ۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت الہی کی عظیم شان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیں کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں، اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا وہ صرف باہمی حسد و عناد کے باعث تھا، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ عذاب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اپنا روح نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں، کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ فقط
حکم پہنچا دینا ہی تھا، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ تھی ان آیات کا ترجمہ۔ اب ان کی تفسیر۔ آیت 12 سے 13 میں اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان انکار کرنے والوں بالخصوص نجران کے عیسائیوں کو کہہ دیں کہ تم جلد ہی زیر کر دیے جاؤ گے اور جلد ہی دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، جو بہت ہی برا بچھونا یعنی رہنے کی جگہ ہے۔ جیسے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ صورت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اسی جنگ کی مثال عیسائیوں کو دی جا رہی ہے کہ اس جنگ میں مشرکین مکہ کا مقابلہ اہل ایمان سے ہوا۔ مشرکین مکہ کی تعداد اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا تھی، جسے کم کر کے مسلمانوں کو دشمن کی تعداد کو میدان جنگ میں 3 گنا کی بجائے دگنا دکھایا گیا، اور مسلمانوں کی اصل تعداد کو دگنا کر کے کفار کو دکھایا گیا۔ دونوں فریق سمجھے کہ برابر کا مقابلہ ہے، لیکن کفار مکہ پر ایسا رعب اور خوف طاری کر دیا گیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور کئی کفار مکہ کے سردار اس جنگ میں مارے گئے اور انہیں شکست فاش کی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ عیسائیوں کو اس واقعہ کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اے عقل مندی کا دعویٰ کرنے والے عیسائیوں، اس واقعہ سے عبرت پکڑو اور دعوت حق قبول کر لو، کیونکہ دین اسلام ہی کا غلبہ ہو کر رہنا ہے۔ آیت 14 سے 18 میں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک دنیا اور اس کی رعنائیوں کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی فطرت میں باہمی جنسی رغبت اور اولاد، سونے چاندی، مال مویشی اور کھیتی کی محبت رکھی ہے، کیونکہ دنیا کو ایک وقت مقررہ تک قائم رکھنا تھا، اور اگر یہ محبتیں نہ ہوتی تو انسان دنیا کو قید خانہ ہی سمجھتا۔ لیکن یہاں مقصود دنیاوی خواہشات کو بالکل ترک کر دینا نہیں ہے، بلکہ انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ صرف عارضی دنیاوی رعنائیوں میں ہی نہ گم ہو جانا، جائز حد تک دنیاوی خواہشات کی پاسداری ضرور کرو، مگر آخرت کے انجام کو نہ بھول جانا کہ آخرت اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ پرہیزگاری و خاتمہ بالایمان ہی کامیابی کا راستہ ہے، جبکہ کفر اور سرکشی کی حالت میں خاتمہ ناکامی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پرہیزگار اہل ایمان کے لیے جنتوں، جس میں ہر قسم کی دل موہ لینے والی کشش ہوگی، اور اللہ کی خوشنودی کا وعدہ کر رہا ہے۔ وہ اہل ایمان پرہیزگار کون ہیں؟ ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والے اور عذاب دوزخ سے بچنے کی دعائیں کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، اللہ کا حکم بجا لانے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ خود اہل ایمان کے عقیدے پر گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرشتے اور اہل علم بھی اللہ کے اس کہے پر گواہ ہیں، اور اہل علم اسی پر سختی سے قائم ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت 19 سے 22 میں ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین ایک ہی ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ لیکن یہ اہل کتاب نصارہ جاننے اور سمجھ لینے کے باوجود اپنی ضد اور سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور مختلف آراء کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان میں جو بھی واضح ہدایات کا منکر ہے،
اللہ اس کا جلد عذاب لینے والا ہے۔ اگر روشن آیات کے باوجود پھر بھی یہ نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ میں اور میری اتباع کرنے والے اللہ کو مان چکے ہیں۔ ان کتابیوں سے پوچھیں کیا تم نے اللہ کو مان لیا ہے؟ اگر وہ مان لیں تو وہ بھی ہدایت پا گئے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو ان تک میرا حکم پہنچا دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل کتاب پر میری نظر ہے، یہ منکرین یعنی اہل کتاب ہی نبیوں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو شہید یعنی قتل کرتے رہے ہیں، جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ اہل کتاب ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور یہ آخرت میں بے یار و مددگار ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔